نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے احکام کو بیان فرمایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکام کو بیان فرمایا، اور چونکہ رمضان المبارک کے بعد حج کے مہینے، حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، اور جہاد میں بھی چونکہ ایک قدر مشقت ہے اور حج میں بھی قدر مشقت ہے، تو ان دونوں مناسبتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حج کے احکام کو ذرا تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَأَتِمُّوا، اور تم پورا کرو، الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ کو، للہ، اللہ کے لیے۔ تو حج اور عمرہ کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ جتنے بھی احکام ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کے لیے اللہ کا یہی حکم ہے کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہ تم اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، یعنی شروع کرو تو پھر درمیان میں چھوڑ دو، کہیں جو ہے وہ احرام کھول دو، کسی نماز کو درمیان میں توڑ دو، تو وہ عمل کو پورا نہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کو پورا کرو، یعنی جب تم نے اس کا احرام باندھ لیا ہے، اس کا ارادہ کر لیا ہے، تم نکل پڑے ہو، تو پھر اس کو تم پورا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ للہ، اللہ کے لیے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی عبادت ہو وہ عند اللہ اسی وقت مقبول ہے جب وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم ارشاد فرمایا تھا کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور تم احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان سے متعلق سوال ہوا کہ احسان کیا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور چونکہ تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو اس لیے یہ گمان کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہر عمل کو، ہر عبادت کو اس طرح کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس میں جو اخلاص ہوگا اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم پورا کرو حج کو اور عمرہ کو اللہ کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر احصرتم، تم روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ، پس جو میسر ہو، من الحج، ہدی میں سے، یعنی حج کا ارادہ کیا، عمرہ کا ارادہ کیا، لیکن تمہیں روک دیا گیا جس طرح کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا، تو پھر تمہارے ساتھ جو جانور ہو تو پھر اس جانور کو آگے بھیج دو، اور چونکہ حل جو ہے وہ جانور کے ذبح ہونے کی جگہ ہے، تو تم اپنے جانور کو وہاں پر بھیج دو، تو تم اس کے بعد پھر احرام سے باہر آ سکتے ہو، پھر احرام کھول سکتے ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان بھی فرمایا، یعنی اگر تم روک دیے جاؤ تو جو تمہیں میسر ہو جانور میں سے، تو وہ جانور، جو اس جانور کو جو حج کے لیے یا عمرہ کے لیے ساتھ لیا جاتا تھا، اس کو ہدی کا جانور کہتے ہیں، تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو تمہیں جو بھی میسر ہو، اونٹ ہو سکتا ہے، گائے ہو سکتی ہے، بکری ہو سکتی ہے، یعنی سب سے اعلیٰ اور افضل اونٹ ہے، اوسط درجے کی گائے ہے، اور کم اور ادنا درجہ وہ بکری کا ہے، تو جو تمہیں میسر ہو تو پھر اس کو آگے بھیج دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور تم حلق نہ کرواؤ اپنے سروں کا، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ الہدی محلہ، پہنچ جائے ہدی اپنے مقام تک، اپنے ٹھکانہ تک۔ دیکھیے کہ جو جانور کی قربانی ہے، یہ ذبح کرنا کوئی عبادت نہیں، جانور کو ذبح کرنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر مکان مخصوص ہو یا زمانہ مخصوص ہو تو پھر اس وقت جانور کو ذبح کرنا عبادت ہوگا۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں کہ قربانی کے جو ہم ایام ہیں، عید الاضحیٰ کے ایام ہیں،
تو یہ مکان تو ہمارے پاس نہیں ہوتا، جگہ ہوتی ہے، زمانہ ہوتا ہے نا، 3 دن ہے تو اس میں قربانی کر سکتے ہیں، تو زمانہ مخصوص آ گیا تو یہ اس وقت عبادت ہوگا۔ اگر زمانہ نہ ہو تو پھر جو جگہ ہے، مکان ہے، یعنی جو حل ہے، تو وہاں پر یعنی وہ جگہ ہے، وہ مکان ہے، تو وہاں پر اس جانور کو ذبح کرنا عبادت ہوگا۔ ورنہ اگر زمانہ بھی نہ ہو اور مکان بھی نہ ہو تو پھر جانور کو ذبح کرنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو یہاں پر چونکہ وقت سے پہلے ہی تمہیں روک دیا گیا ہے، اب زمانہ تو آ نہیں سکتا، وقت تو وہ نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کرنا کوئی عبادت ہو، تو پھر دوسرا آپشن استعمال کیا جائے گا، یعنی جانور کو حل تک پہنچا دیا جائے، یعنی اگر زمان حاصل نہیں کر سکتے تو مکان کو حاصل کر لو اور جانور کو وہاں پر جا کر ذبح کرو، یعنی وہاں پر پہنچا دو، اور جب تک جانور وہاں تک پہنچ نہ جائے اور تمہیں یقین ہو جائے کہ وہاں پر جانور ذبح ہو چکا ہے، اس کے بعد تم حلق کروا سکتے ہو، اس کے بعد تم احرام کھول سکتے ہو۔ فمن کانا، پس ہو، منکم، تم میں سے، پس جو ہو تم میں سے، مریضاً، بیمار، او یا بہی اذن، اس کے ساتھ تکلیف، من رأسہ، اس کے سر میں، ففدیۃ، تو فدیہ ہے، من صیام، روزوں سے، او صدقۃ، یا صدقہ سے، او نسک، یا قربانی سے۔ یہاں پر حکم دیا گیا کہ تم اس وقت تک حلق نہیں کروا سکتے جب تک کہ تمہارا جانور حل تک نہیں پہنچ جاتا، لیکن اگر بالفرض تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو بیمار ہو جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، یعنی حلق نہ کروانے کی وجہ سے اس کو بیماری ہو گئی یا کسی وجہ سے وہ اس کے ایسا مرض بن گیا کہ اطباء نے کہا کہ اس کا حلق ہی کروانا پڑے گا، یا او بہ اذن من رأسی، یا اس حلق نہ کروانے کی وجہ سے اس کے سر میں تکلیف شروع ہو جائے، تو چونکہ یہ 2 عذر پیدا ہو گئے تو ان آزار کی وجہ سے تو اس کے لیے حلق کروانا جائز ہو گیا۔ اب چونکہ اس نے وقت سے پہلے حلق کروایا ہے تو اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ففدیۃ من صیام، روزے رکھنے پڑیں گے، او صدقۃ، یا اس کو صدقہ دینا پڑے گا، او نسک، یا پھر وہ قربانی۔ تو قربانی میں جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا تھا کہ ہدی کا جانور یا تو وہ گائے ہو یا اونٹ ہو یا وہ بکری ہو، تو کوئی بھی اس میں وہ دیا جا سکتا ہے، یعنی اس نے جو جنایت کی ہے، وقت سے پہلے احرام کھول لیا ہے، وقت سے پہلے حلق کروا لیا ہے، تو اس جنایت کے عوض میں تو پھر وہ یہ یا تو روزے رکھے گا یا پھر وہ صدقہ دے گا یا پھر وہ قربانی کرے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، چونکہ یہاں پر بات ہو رہی تھی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے، تو روکنا چونکہ کسی خطرہ کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو احرام جو تم نے باندھا تھا تو اس کی قضا کرنا ہوگی، تو پھر اب قضا کے لیے تم جاؤ گے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم پھر امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، تو جو شخص تمتع نفع اٹھائے عمرہ کا، الی الحج، حج کے ساتھ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو جو میسر ہو ہدی میں سے۔ اب جب امن میں آ گئے تو اب اس نے یعنی قضا کرنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جانور ہوگا تو پھر دوبارہ وہ اس جانور کو ذبح کرے گا، اور یہ ذبح کرنا واجب ہے۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جس نے تمتع کیا عمرہ کا حج کے ساتھ۔ تو یوں سمجھ لیں کہ حج کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہوتی ہے حج افراد۔ حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی احرام باندھتا ہے اور صرف حج ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ عمرہ نہیں کرتا، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ اور یہ جو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ حج افراد ہی کریں گے۔ دوسری قسم ہوتی ہے حج کی، حج تمتع۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، کہ سفر آپ نے ایک کیا ہے اور اس میں آپ عمرہ بھی کر رہے ہیں، یعنی پہلے آپ جاتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں،
اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر حج کیا، پھر آپ نے دوبارہ عمرہ کا ارادہ کر لیا اور عمرے کرتے رہے، تو یہ کیا ہوا؟ حج کے ساتھ آپ نے عمرہ سے فائدہ اٹھایا کہ سفر تو کیا ہوا ہی ہے، ہم یہاں پر پہنچے ہوئے تو ہیں ہی، تو احرام کھولنا ہے اور نیا احرام باندھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے عمرہ کر لینا ہے۔ تو چونکہ ایک سفر میں آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے حج تمتع۔ اس کے ساتھ ہوتا ہے تیسری قسم ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حج قران۔ قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اس میں ہم سفر بھی ایک ہی کرتے ہیں اور احرام بھی ایک ہی باندھتے ہیں، ایک ہی احرام ایک ہی سفر میں جب ہم عمرہ بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے حج قران۔ تو اس طرح حج کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ حج افراد کہ جس میں صرف حج کیا جائے، حج کے علاوہ عمرہ ادا نہ کیا جائے۔ دوسری قسم ہوئی حج تمتع کی۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ سفر ایک ہے اور اس میں ہم نے حج کا ارادہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نفع میں عمرہ کر رہے ہیں، عمرے ادا کر رہے ہیں، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہوتی ہے حج قران۔ قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا، تو چونکہ ہم ایک ہی سفر میں ایک ہی احرام میں حج بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم عمرہ بھی ادا کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں حج قران۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن تمتع بالعمرہ، جس نے تمتع کیا۔ اب آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے کہ حج تمتع کیا یعنی عمرہ اور حج کو ملایا، تو عمرہ کا نفع آپ نے اس سے اٹھایا۔ فمستیسر من الحج، تو جو میسر ہو ہدی میں سے۔ تو حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہوتی، حج تمتع میں اور حج قران میں شکرانے کے طور پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمستیسر من الحج، تو جو جانور بھی میسر ہو ہدی کا تو وہ کرنا واجب ہے۔ فمن لم یجد، پس جو شخص، لم یجد کا مطلب نہ پائے، یعنی غربت کی وجہ سے یا طویل سفر کی وجہ سے اس نے کوشش کی، اس نے کہا کہ میں وہاں سے خرید لوں گا، وہاں پر اس کو جانور نہ ملا۔ فمن لم یجد، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اس کو جانور میسر نہیں ہوا۔ فصیام، تو روزے ہیں، 3 ایام، 3 دن کے، فی الحج، حج میں، و7، اور 7 یعنی 7 روزے ہیں، اذا رجعتم، جب تم لوٹ آؤ۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل ہوئے۔ یعنی جس کے پاس جانور نہیں ہے اس کو تو پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس جانور نہیں ہے، تو پھر وہ 3 روزے حج ادا کرنے سے پہلے رکھے گا، یعنی 9 ذی الحج سے پہلے وہ اپنے 3 روزے مکمل کرے گا، اور 7 روزے وہ اس وقت رکھے گا جب وہ واپس آ جائے۔ تو اس طرح یہ کیا ہو گئی ہے؟ 10 روزے ہو گئے۔ اس کا فدیہ فمستیسر من الحج کا، یعنی اس کے پاس قربانی نہیں تھی، تو قربانی نہ ہونے کی وجہ سے اس پر 10 روزے رکھنا پھر واجب ہوگا۔ ذالک، یہ، لمن لم یکن، اس شخص کے لیے، لم یکن اہلہ، نہ ہوں اس کے گھر والے، نہ ہوں اس کے اہل، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام میں موجود۔ یعنی یہ حکم اس شخص کے لیے ہے کہ جو مسجد حرام میں یا اس حل کے مقام پر میں نہیں رہتا، اس سے باہر رہتا ہے، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ جو وہاں پر رہنے والا ہے اس کے لیے چونکہ حج افراد کرنا ہی ضروری ہے، تو وہ حج افراد پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ جب قربانی واجب نہیں ہوتی تو پھر روزے کا بھی حکم نہیں ہوگا۔ تو یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے ارد گرد نہیں رہتے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بار بار اللہ تعالیٰ تقویٰ کا حکم ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے دل میں جب تک تقویٰ نہ ہو اس وقت تک انسان کسی بھی نیک عمل کی طرف، خیر کے عمل کی طرف اس طریقے سے نہیں بڑھ سکتا
کہ وہ اللہ کی کامل رضا کے لیے ہو جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ شروع میں کیا ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اب کوئی کسی آدمی کے دل کو ٹٹول کر نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے دل میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے یا ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، یعنی حاجی لکھوانے کے لیے کر رہا ہے یا محض اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہا ہے۔ تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرو، تمہارے دل کے اندر یہ اخلاص ہونا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ انسانوں سے تو بات چھپا سکتا ہے لیکن اللہ سے بات کو نہیں چھپا سکتا۔ اور وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، یعنی اگر یہ عمل غیر اللہ کے لیے ہوا تو پھر اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔